ایک بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکے گا، وہاں سے ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اور اس کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمر فیما افنا، عمر کے بارے میں کہ کدھر لگائی، کدھر فنا کی عمر، وقت، عمر سے مراد وقت ہے کہ اللہ نے آپ کو وقت دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، خدا کی قسم ایک پانی کا جو آپ گھونٹ پی رہے ہیں نا اور آپ کو اس سے راحت اور خوشی اور اطمینان مل رہی ہے، قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر تم سے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نکلے، حضرت ابوبکر بھی تھے ساتھ، حضرت عمر بھی تھے، آپ کے صحابہ تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ میں درد ہو رہی تھی بھوک سے۔ آپ ایک صحابی کے پاس گئے، وہاں پہ جا کے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، کچھ کھجوریں پیش کی، ساتھ پانی پیش کیا آپ کو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تم جو پانی پی رہے ہو، قیامت کے دن اس پانی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب تھے، کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ وقت اور عمر جو ہمیں اللہ نے دی ہے، کئی لوگوں کو عمر نہیں ملی، اگر آپ کو اللہ نے مہلت دی ہے، آپ پر اللہ کا زیادہ احسان ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو 50 سال کی زندگی دی ہے اس کی نسبت جس کو اللہ نے 30 سال کی زندگی دی ہے، آپ کے پاس 20 سال زیادہ تھے، آپ اس سے بہت آگے جا سکتے تھے، محنت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، ایسے اعمال کر کے جو اس سے بہت بہتر تھے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں، جس بندے کو اللہ نے انٹیلیجنس دی ہے اس سے اس کی انٹیلیجنس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں وہ میں نے انٹیلیجنس دی تھی جو اس کو نہیں دی تھی، تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے جوانی کی عمر دی ہے، شباب کے بارے میں اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ تمہیں جوانی بھی دی تھی، تمہارے پاس وہ قوتیں تھی، تمہارے پاس وہ طاقتیں تھیں۔ جب انسان نوجوان ہوتا ہے انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور انسان کے پاس ہمتیں بھی ہوتی ہیں، حوصلہ بھی ہوتا ہے، دنیا کو فیس کرنے کے لیے ایسپریشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین اے انسان تمہارے لیے بنائی ہے۔ انسان کو کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ اپنے لیے۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے کس کے لیے میسر کر دیا؟ انسانوں کے لیے۔ لیکن انسان کا پرپس کیا کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا تم نے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ سے آپ کے انٹلیکٹ کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کو اگر اللہ نے کچھ اسپیشل ریسورسز دیے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، جو دوسروں کو نہیں دیے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے جناب، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے لیا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور 5واں سوال وعن علم فیما عمل، وہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس پہ عمل کتنا کیا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو ویلیو اور آنر کرتے ہیں وہاں پہ ان کی پکڑ بھی سخت ہے۔ بھائی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں برابر۔ ایک بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ دنیا سے جب وہ رخصت ہو تو اس کو یہ احساس غالب کہ میں نے دنیا کے اندر کچھ حاصل کر لی، اور یہی سب سے بڑی سکسیس ہے۔